لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے، اگر توحید پر مضبوط تر ایمان ہو جائے، اگر توحید پر مضبوط تر ایمان ہو جائے، جدھر نظر اٹھا دیں بت کدے ویران ہو جائیں، جو ناموس رسول پاک پر قربان ہو جائے، نجات آخرت کے مرحلے پھر آسان ہو جائیں، نکل جائے گی جان اس روز سارے ہی کفر والوں کی، نکل جائے گی اس روز جان سارے ہی کفر والوں کی، اگر آقا کے سارے امتی یک جان ہو جائیں، قیامت ہے امیر راہبر ہی راستہ بھول بیٹھے ہیں، قیامت ہے امیر راہبر ہی راستہ بھول بیٹھے ہیں، خدا کی بات مانے عامل قرآن ہو جائیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین کا لامتناہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی بابرکت محفل کے اندر شرکت کا موقع عطا کیا جس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہے. دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے پروگرام میں آپ شرکت کر لیں تو آپ یہ دیکھیں گے اگرچہ اس کو بڑی کوریج ملی ہو، بڑی اس کی اخبارات کے اندر خبریں لگی ہوں، لیکن 2 دن کے بعد دیکھیں گے کہ وہی اخبار آپ کو جس کے اندر پوری کوریج ملی تھی وہ ردی کی ٹوکری میں نظر آئے گا اور اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. لیکن یہ مجلس، یہ محفل ایسی ہے کہ اس محفل میں آنا خیر سے، برکت سے، عافیت سے خالی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی محافل، جن محافل کا مقصد اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے ذکر کے لیے جو محافل قائم کی جائیں، ان مجالس کے اندر، اس محافل کے اندر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ اتنا عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ جب فرشتے یہاں سے واپس جاتے ہیں، پہلے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. جو اللہ کی ذکر سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے گھیر لیتے ہیں. اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں رب العالمین کہ میرے فرشتوں، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے تیری رحمت کا سوال کر رہے تھے، تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں کیا میرے فرشتوں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا. تو پھر اللہ رب العزت ان سے فرماتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا مانگنا کیسا ہوتا؟ کہتے ہیں مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر تو ان کا مانگنا اس سے کہیں بڑھ جاتا. اور پھر فرماتے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں مولا یہ بندے تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ علام الغیوب ہونے کے باوجود یہ سوال رب العالمین کرتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا جہنم کو؟ تو وہ کہتے ہیں مولا انہوں نے دیکھا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کی آہوزاری کیسی ہوتی، پھر ان کی آہو بکا کیسی ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی آہو بکا اس سے بھی کہیں بڑھ جاتی. تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان سارے بندوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. فرشتے پھر ایک اور عجیب سوال کرتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا بھی تھا اس مجلس کے اندر جس کا مقصد کسی سے ملنا تھا، کسی سے ملنے کے لیے وہ اس مجلس میں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ بندہ فارغ ہوگا تو میں اس کے بعد اپنے کام کی بات اس سے کر لوں گا، اس لیے وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. مولا اس بندے کا کیا حکم ہے، اس کا کیا کریں؟ تو رب العالمین اس وقت یہ ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ یہ ایسی مجلس کے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا. اگرچہ وہ مجلس میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے بھی میں نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا. تو ہم اس بات پر رب العالمین کا شکر ادا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. آج اس اختتامی مجلس کے اندر اللہ نے ہمیں شرکت کا موقع دے دیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات. یہ سعادت بزور بازو نے اپنے بازو کی قوت سے یہ سعادت حاصل نہیں کی جا سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مولا اپنی حیثیت کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری ویلیو کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، ہماری قدریں کیا ہیں. آج ہم نے اپنی قدروں کو پہچانا نہیں ہے. کبھی غور کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کتنی اللہ رب العزت نے ہماری
عزت بڑھائی ہے، کتنا ہمیں اللہ نے مقام دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں نے اپنی تورات کی تختیوں میں ایک ایسی جماعت کا ذکر پڑھا ہے جو سفارش کریں گے ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اب وہ سفارش اس قدر بڑا کام ہے کہ جہاں پر قیامت کے دن فرمایا انبیاء بھی سفارش کرنے سے ہچکچائیں گے، انبیاء بھی سفارش نہیں کریں گے کسی کی، لیکن امت محمدیہ کو یہ اعزاز اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ اس کا ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہے ان کے لیے اللہ کے دربار میں کہے گا مولا ان کو معاف کر دے، تو اللہ اس حافظ قرآن کے کہنے پہ ان 10 لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا وہ ایسی جماعت ہے، وہ ایسی امت ہے جس کو سفارش کا حق دیا جائے گا، مولا وہ امت مجھے دے دے، مولا وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا موسیٰ وہ امت تو میرے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی، یہ امت تو میں ان کو دینے والا ہوں۔ پھر کہا مولا میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی جماعت کا ذکر بھی پڑھا ہے کہ وہ جماعت نمازیں 5 ادا کرے گی اور آپ ان 5 نمازوں کے پڑھنے پر ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مولا وہ امت مجھے دے دیجئے، وہ امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا پتا تھا کہ یہ بازار کے اندر جب بیٹھیں گے تو ان کو بازار ان کا چھوڑے گا ہی نہیں مسجد میں آنے کے لیے، ان کی تجارت ان کو اجازت ہی نہیں دے گی نماز پڑھنے کی، ان کی فیکٹری ان کے پاؤں کا سنگل بن جائے گی اور ان کے راستے کی رکاوٹیں بن جائے گی۔ فرمایا کہ موسیٰ وہ امت جن کو 5 نمازیں پڑھنے پر ان کے لیے میں مغفرت کا فیصلہ کروں گا، وہ بھی امت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر کہیں گے موسیٰ علیہ السلام، پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ مولا میں نے ایک ایسی جماعت کا تذکرہ بھی اپنی تورات کی تختیوں میں پڑھا ہے کہ جس جماعت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اہل ضلالت کو قتل کریں گے، جو گمراہی والے لوگ ہوں گے ان کو وہ قتل کر دیں گے، اور حتیٰ کہ دجال بھی آئے گا تو وہ دجال کو بھی جہنم رسید کریں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے۔ مولا وہی خوشبخت امت جو ہے وہ مجھے عطا کر دیجیے۔ فرمایا کہ وہ امت بھی میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھا ہے جو مٹی اور پانی دونوں سے پاکی حاصل کریں گے، جبکہ پہلے لوگ صرف پانی سے پاکی حاصل کرتے تھے، پانی سے غسل کرتے تھے، پاکی ملتی تھی، لیکن اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ اگر یہ پانی ان کے پاس میسر نہیں ہے، یا پانی تو میسر ہے لیکن پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ مٹی کے اوپر 2 ضربے لگا کے تیمم کر لیں، ان کو پوری پاکی حاصل ہوگی، غسل کے مستحق بھی ہیں تو پھر غسل بھی ہو جائے گا، وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو بھی ہو جائے گا، ان کو مٹی اور پانی دونوں سے پاکی حاصل ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا وہی امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ کہا موسیٰ وہ امت بھی میں نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اگلا پھر سوال کرتے ہیں کہ مولا میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی اپنی تورات کی تختیوں میں پڑھا ہے کہ جن کو صدقے کا مال استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ صدقات پہلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کسی آدمی نے صدقہ دینا ہوتا تھا، وہ باہر میدان میں جا کے رکھتا تھا یا کسی پہاڑ پہ رکھتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اسے آ کر جلا کے راکھ کر دیتی تھی، تو سمجھ لیا جاتا تھا اس آدمی کا صدقہ قبول ہو گیا۔ اور اگر کسی کا وہ صدقہ وہیں پہ پڑا رہتا تھا، آگ آسمان سے آ کر اس کو نہیں جلاتی تھی، تو لوگ اس کے اوپر لعنت ملامت کرتے تھے، یہ اتنا بدبخت ہے، اس کا تو مال اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لوگ اس کو اپنے منہ نہیں لگاتے تھے کہ یہ تو بڑا بدبخت آدمی ہے، اس کے ساتھ کلام بند کر دو، اس کو اللہ نے رد کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ لیکن قربان جاؤں اس مالک کی عظمتوں کے، اس امت کو اس قدر اعزاز عطا کیا گیا، اپنے بہن بھائیوں پہ یہ خرچ کر دے، اپنے عزیز رشتہ داروں پہ خرچ کر دے، اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ وہ امت بھی جس کو صدقات کا مال بھی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی میں نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا کہ مولا میں نے ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھا ہے کہ جن کو آپ آخر میں لائیں گے، لیکن وہ سبقت لے جائیں گے، پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آئیں گے سب سے بعد میں لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، وہ امت مجھے عطا کر دیجئے۔ فرمایا کہ موسیٰ وہ امت میں نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ پھر کہا مولا میں نے ایسی جماعت کا تذکرہ بھی پڑھا جن کے 70,000 لوگوں کو آپ بلا حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے، وہ امت مجھے عطا کر دیجئے۔ فرمایا موسیٰ وہ امت بھی میں نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے رکھی۔ کس قدر اعزاز ہے ہمارے لیے بھائی کہ اللہ ہمیں یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ اتنی ساری خوبیاں موسیٰ علیہ السلام گنوا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میں نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ اور پھر فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ مولا میں نے ایسی جماعت کا تذکرہ بھی پڑھا ہے کہ جو جماعت آپ ان کو ایسی کتاب دیں گے کہ وہ کتاب کو دیکھ کر بھی پڑھیں گے اور وہ کتاب ان کے سینوں کے اندر بھی محفوظ ہوگی۔ جب وہ چاہیں گے اس کو دیکھ کر پڑھ لیں گے اور جب چاہیں گے وہ اس کی زبانی تلاوت شروع کر دیں گے۔ مولا وہ امت مجھے عطا کر دیجئے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو آخر میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا پھر مجھے اس امت میں شامل کر دیجئے، اگر آپ وہ امت مجھے نہیں عطا فرماتے تو پھر اس وقت رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک، میں نے اے موسیٰ تجھے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا، میں نے تجھے نبیوں کے اندر منتخب کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، میں نے یہ تجھے اعزاز عطا کیا ہے، تو اس اعزاز کو لے اور اس کے اوپر میرا شکر ادا کر کہ میں نے تجھے اپنے نبیوں کی فہرست میں رکھا۔ تو یہ امت محمدیہ کا اعزاز، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے اس اعزاز کو پہچانا ہی نہیں، میں نے اور آپ نے اس اعزاز کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم نے اس کتاب کو، جس کتاب کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ کتاب ملنے والی ہے یہ امت مجھے دے دیں، آج مجھے بھی یہ کتاب ملی، آج آپ کو بھی یہ کتاب ملی، لیکن آج ہماری زندگی اس کتاب کے عمل سے خالی نظر آ رہی ہے۔ تو آج ہم یہ کوشش کریں، ہم یہ عزم کریں کہ یہ کتاب ہماری زندگی میں آ جائے۔ خدا کی قسم یہ کتاب ہماری زندگی میں آ جائے گی، ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ یہ کتاب ہماری زندگی میں آئے گی، ہماری زندگی بدل کے رکھ دے گی۔ یہ کتاب اتنی برکت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا عام کاغذ ہے اور اگر اس کے اوپر آپ کوئی اچھے سے اچھا کاغذ بھی ہے زمین پر پڑا ہوا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، لیکن جیسے ہی آپ اس پر قرآن کی آیت لکھ دیں تو کوئی گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اس کو زمین پہ پڑا ہوا برداشت نہیں کرتا، بلکہ اٹھا کر اس کو چومتا ہے، اس کو اونچی جگہ رکھتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کلام لکھی ہوئی ہے، میں اس کو زمین پر برداشت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ کاغذ کی وجہ سے، کاغذ کو قرآن پاک کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت عظمت عطا فرما رہے ہیں۔ اور وہی کاغذ، وہی قرآن پاک اگر ایک لکڑی کی رحل پہ عام لکڑی کی طرف آئی ہے اور ایک وہ ہے جس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، تو جس پر قرآن رکھا گیا اس کی عظمت اتنی بڑھ گئی کہ اس کے اوپر کوئی گناہگار سے گناہگار آدمی بھی پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو چکی۔ اور ایک وہ کپڑا جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ایک وہ کپڑا جس سے اس قرآن کا غلاف بنایا جاتا ہے، غلاف بننے کی وجہ سے اس کپڑے کی عظمت بڑھ گئی۔ اگر کاغذ کو عزت مل سکتی ہے، کپڑے کو عزت مل سکتی ہے، لکڑی کو عزت مل سکتی ہے نسبت قرآن کی وجہ سے، میں اور آپ اگر اپنی نسبت قرآن سے وابستہ کر لیں تو رب کعبہ کی قسم ہمیں بھی اللہ رب العزت وہی عزتیں، وہی سربلندیاں نصیب فرما سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہ عزم کریں کہ مولا تو نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ کتاب عطا کی ہے، تو ہمیں اس کتاب پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کتاب کو ہم الماریوں کے اندر ریشم کے غلاف پہنا کر ہم رکھ دیں گے، کتاب اس لیے نہیں آئی تھی ہم اس کو خوشبو لگائیں گے، لگا کر رکھ دیں گے، رمضان کے رمضان اس کو کھول کر پڑھ لیں گے۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کتاب کو عدالت کے اندر لا کر رکھا جائے گا، ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر جھوٹ
جھوٹ بولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کو عدالتوں کے دھکے کھلوائے جائیں، یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کے تعویذ بنا کے صرف گلے میں ڈال لو اور سمجھ لو کہ میرا کام ہو گیا۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کو اپنے گھروں کے اندر ہم بند کر کے رکھ دیں اور اس کے آداب کی رعایت نہ رکھیں۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو جب گھر سے رخصت کریں تو اپنی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کے کہیں ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہائے افسوس، ہمیں کہاں پہنچ گئے، ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے۔ ہم اپنی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں ہم نے قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ بیٹی ننگے منہ سے جا رہی ہے، قرآن کا حکم ٹوٹ رہا، وہ بیٹی اللہ کے حکموں کی تابع داری چھوڑ کر جا رہی ہے، منہ بھی بن رہی ہے، اللہ کا حکم پامال ہو رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہمیں کہاں سے برکتیں حاصل ہوں گی؟ اس طرح قرآن کی عظمت نہیں ملتی کہ ہم سایہ دے کر قرآن کا یہ سمجھے کہ قرآن کے سائے میں ہم نے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ یہ قرآن اس لیے نہیں تھا کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیں۔ ایک آدمی بڑا مالدار تھا، ایک وقت اس کا اولاد نہیں تھی، اللہ نے اس کو بیٹی دی۔ جب بیٹی دی تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ مجھے بیٹی دی اللہ نے، اب میں اس بیٹی کو جب اس کی شادی کروں گا تو میں اس کو 2 جہان کی دولت اس کے جہیز کے اندر دوں گا، 2 جہان کی دولت دوں گا اس کو۔ اور جب حالات بدلتے رہتے ہیں، سدا ایک جیسے نہیں رہتے، قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج کسی پر اچھے حالات ہیں، کل برے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اگر آپ اچھے حالات میں ہیں تو برے حالات والوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، کب حالات بدل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ جب وہ اس کے بچی کے نکاح کا وقت آیا، اب وہ آدمی بیچارہ غریب ہو گیا، کاروباری نقصان ایسا ہوا، کچھ پاس نہیں ہے، تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے پاس گیا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے یہ کیا تھا، عہد کیا تھا اپنی بیٹی کو 2 جہان کی میں دولت دوں گا، لیکن میرے پاس اب ہے ہی کچھ نہیں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے۔ تو علماء کے پاس گیا، بڑے بڑے علماء کے پاس، اب سارے خاموش ہیں، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت وہ گیا اور جا کر ان سے کہنے لگا کہ حضرت میرا یہ معاملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنی بیٹی کو قرآن پاک کی تعلیم دو، اپنی بیٹی کو قرآن سکھاؤ، دکھاؤ اپنی بیٹی کو کہ قرآن کیا کہتا ہے، زندگی قرآن کے سانچے میں کیسے گزاری جاتی ہے۔ جب تو نے بیٹی کو قرآن کی دولت اس کے سینے میں منتقل کر دی، پھر تو نے اپنے گھر سے رخصت کیا، تو گویا تو نے اپنی بیٹی کو دونوں جہانوں کی دولت دے دی۔ اگر تو نے بیٹی کو قرآن اس کے تعلیم و تربیت کے اندر دے دی، سائے کے اندر رخصت کرنا یہ کوئی بات نہیں، یہ تو ہم نے بنا لی ہے، یہ تو ہم نے بنا لی ہے۔ میں سینہ زخمی زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں، میں سینہ زخمی زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں، لبوں پہ تیرا شکوہ اے مسلمان لے کے آیا ہوں، لبوں پہ تیرا شکوہ اے مسلمان لے کے آیا ہوں، تیری غفلت سے جو گم ہو چکی ہے ایک مدت سے، تیری غفلت سے جو گم ہو چکی ہے ایک مدت سے، وہی تیری متائے عقل و ایمان لے کے آیا ہوں، وہی تیری متائے عقل و ایمان لے کے آیا ہوں۔ یہ غیرت ہے، یہ جرت ہے، یہ ہمت ہے، یہ خودداری، تو زندہ رہ سکے جس سے میں وہ سامان لے کے آیا ہوں۔ بہت سن لیے افسانے، بہت سن لیے افسانے، تو نے فرقہ پرستوں کے، سبق پڑھ لے اخوت کا، میں قرآن لے کے آیا ہوں، سبق پڑھ لے اخوت کا، میں قرآن لے کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم قرآن میں کل بھی رہنمائی تھی، قرآن میں آج بھی رہنمائی ہے، قرآن کل بھی ہمیں زندگی کے لیے مشعل راہ فراہم کرتا تھا، قرآن آج بھی مشعل راہ فراہم کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے تجارت ایسے کرو، قرآن ہمیں بتاتا ہے معاشرت ایسے رکھو، قرآن ہمیں بتاتا ہے گھر کی زندگی یوں گزارو، قرآن ہمیں بتاتا ہے تجارت یوں کرو، قرآن ہمیں بتاتا ہے بچوں کی تربیت یوں کرو، قرآن ہمیں بتاتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرو، قرآن ہمیں بتاتا ہے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرو، قرآن ہمیں بتاتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کرو، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ خدا کی قسم جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرما دیں گے، اور جب ہم زندگی سے قرآن کو نکال دیں گے، زندگی سے قرآن کو نکال دیں گے
تو پھر زندگی سے سکون بھی نکل جائے گا۔ اللہ فرماتے ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا، یاد رکھنا فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں ایسے بندے کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ جب زندگی تنگ ہو جائے گی پھر زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، زندگی کی رعنائیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی کی جولانیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ سے ہم نے دوستی توڑ دی، اللہ سے تعلق توڑ دیا۔ خدا کی قسم قرآن کی ایک ایک آیت اس قدر قیمتی ہے کہ ہمیں سارے جہان کی دولتیں ایک طرف اور قرآن کی اکیلی آیت ایک طرف، پھر بھی قرآن کی آیت کی۔ کیسر روم نے حضرت عمر کو خط لکھا، کہتا حضرت میرے سر میں درد رہتا ہے ہمیشہ، بڑا سر درد میں مبتلا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کرا لیا، ظاہر ہے ان کے حکیم بھی بڑے شاہی تھے، کہتے میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروا لیا، مجھے افاقہ نہیں ہو رہا، اگر آپ کے پاس کوئی طبیب ہو تو میرے علاج کے لیے بھیج دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات اس نے خط لکھ کر کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ ٹوپی بھیجی۔ یہ ٹوپی لینا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم نے آج اس سنت کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ہم ننگے سر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا افضل ہے ننگے سر نماز پڑھنے سے۔ حضرت عمر نے ٹوپی بھیجی کہ اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھا کرو، اللہ تمہارے سر درد سے تمہیں شفا نصیب فرما دیں گے۔ وہ کیسر روم بادشاہ تھا، اپنے سر پہ ٹوپی رکھتا تھا، جب ٹوپی اتار کر سائیڈ پہ رکھتا سر درد دوبارہ شروع ہو جاتی، جب پھر سر پہ رکھ لیتا شفا مل جاتی، سر درد ختم ہو جاتا۔ بڑا پریشان ہوا، ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے کہا آج میں دیکھ کے رہوں گا اس ٹوپی میں ہے کیا جس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے، میں آج دیکھنا چاہتا ہوں اس ٹوپی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے سر کی درد رک جاتی ہے۔ جب اس نے ٹوپی کو کاٹا، اندر سے جب کھول کر دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بسم اللہ کی اتنی طاقت، ایک بسم اللہ کی اتنی طاقت کہ وہ سر پہ ٹوپی آ رہی ہے جس کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اس نام کی برکت سے اس کیسر روم کو سر درد سے شفا عطا فرما دیتے۔ تو میرے بھائی پورا قرآن کتنی شفاؤں والا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، یہ اس کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میں نے اس قرآن میں شفا رکھی، اس قرآن میں شفا رکھی ہے، اس قرآن کے اندر عظمت ہے، اس قرآن کے اندر شفا ہے۔ جب ہم نے قرآن کو اٹھا کر پسے پشت ڈالا ہم رسوا ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ عزت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ عزت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس قرآن سے منسلک ہوتے ہیں، جن کی زندگی قرآن سے جڑ جاتی ہے، اور ذلت رسوائی کن کو ملتی ہے؟ جو اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، جو اس قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اللہ ان کی زندگی سے پھر سکون نکال دیتے ہیں، اللہ ان کی زندگی سے پھر راحت نکال دیتے ہیں، اللہ ان کی زندگی سے پھر سکون نکال دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ہم سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم راحت چاہتے ہیں، خدا را اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑیں۔ ہماری عمر کوئی بھی ہو، ہم عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں، ہم بچپن میں ہیں، ہم جوانی میں ہیں، ہم بڑھاپے میں ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ انسان مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک یہ انسان سیکھنے کے مراحل میں ہے، طالب علم ہے، سیکھنے کے مرحلے میں ہے۔ تو ہم سیکھیں، قرآن کی صورتوں کو یاد کریں۔ جب ہمارے سینے میں قرآن کی صورتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہمارے لیے اترنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے آتا ہے کہ جو بندہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آنے دیتے، تنگ دستی نہیں آنے دیتے، پریشانی اس کے گھر میں نہیں آنے دیتے، فقر و فاقہ اللہ اس کے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ اپنے گھروں میں سورۃ الواقعہ رات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو رات کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جو رات کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ بھائی یاسین پڑھنی کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے۔
5 منٹ لگتے ہیں سورۃ یاسین پڑھنے پہ. اب یاسین کو ہم پڑھیں اپنے دل میں. یہ قرآن پاک کا دل ہے سورۃ یاسین. حدیث پاک میں آتا ہے جو 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بھائی آج میں آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں, میں حاضر ہوں اس کے لیے. آپ حضرات میں سے جو بھی قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں, اس کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اس کے لیے میں حاضر ہوں. میں آپ کے ساتھ اس معاملے کے لیے حاضر ہوں. آپ اپنا نام لکھوائیں, ایک کلاس شروع کریں, میں انشاءاللہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ حضرات اس چیز کے لیے کوشش کریں کب ہمیں ہماری زندگی کا الارم بج جائے, ہم دنیا سے چلے جائیں. خدا را ہم اپنے دل میں قرآن کا دل بسا لیں تو کیسی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. کیسے ہم یہ مشہور صورتیں تو یاد کریں جن کے اوپر اللہ کے نبی نے اتنی بشارتیں دی ہیں, اتنی فضیلتیں دی. فرمایا کہ جو سورۃ الحشر کی آیات صبح کے وقت پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے, فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کتنی فضیلت مل رہی ہے. اور فرمایا اگر شام تک اس بندے کو موت آ جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو شہداء کے اندر شامل فرما دیتے ہیں. اللہ شہداء اور چند آیتیں بالکل معمولی سی مختصر سی. تو بھائی اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. اور سورۃ یاسین دن کے ابتدا میں پڑھ لو, اللہ سارے دنوں کے کاموں کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ میرے بندے تیرے سارے بگڑے ہوئے کام میں بنانے والا ہوں. تو اس لیے بھائی اس قرآن پاک کو ہم یاد کریں. سورۃ یاسین کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سورۃ یاسین ایسی خوبصورت سورت ہے, فرمایا جو یہ پڑھتا ہے ایک بار اللہ اس کو جنت کا تاج عطا فرماتے ہیں. اللہ اس کو جنت کا تاج عطا فرماتے ہیں. آج ہمیں قدر نہیں ہے, آج مفت میں یہ سب کچھ مل رہا ہے. آج ہمارے لیے سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے مفت میں مل رہا ہے, آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. آج ہم اس چیز کا ایک معمول بنائیں, کوشش کریں کہ ہمارے اوقات ہمارے شب و روز اس کام کے اندر گزریں. ہم اپنی اوقات کو اس کے ساتھ منسلک کریں کہ ہماری زندگی کے صبح و شام قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو جائیں. ہم ان اعمال کو اپنے لیے تیار کرنے والے بن جائیں. اور کچھ نہیں ہے تو میرے بھائی سورۃ اخلاص تو ہر بندے کو آتی ہے, قل هو اللہ احد تو ہر بندے کو آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے, فرمایا جنت میں اللہ اس بندے کے لیے محل تعمیر کروا دیتے ہیں. آج ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے بڑی اچھی کالونی میں گھر بناؤں گا, بڑا VIP قسم کا گھر ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا اس بڑی سے بڑی کالونی کے اندر, بڑے سے بڑے گھر کے اندر کتنے دن رہنا نصیب ہوگا یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. کہتے ہیں نا ایک بادشاہ نے محل بنایا, محل بنانے کے بعد لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں آؤ آ کر دیکھو میں نے بڑا خوبصورت محل بنایا. لوگ آئے, آ کر دیکھا, کہا اشش کر اٹھے کہ واقعی بڑا خوبصورت محل ہے. آ کر کہنے لگے کہ واقعی بادشاہ سلامت کمال کر دیا آپ نے. تو ایک بزرگ وہ بھی محل کا معائنہ کرنے کے لیے آئے اور آ کر دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت اس محل میں 2 عیب ہیں, اس محل میں 2 عیب ہیں. کہا 2 عیب اس محل کے اندر؟ فرمایا ہاں 2 عیب ہیں. کہا میں نے اتنا پیسہ لگا دیا, اچھا بتاؤ وہ عیب کیا ہیں تاکہ میں ان کو بھی اس سے دور کروں. تو اللہ والے فرمانے لگے ایک عیب تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ باقی نہیں رہے گا, ایک نہ ایک دن یہ محل ختم ہو جائے گا. اور اس نے کہا اچھا دوسرا عیب؟ فرمایا دوسرا عیب اس میں یہ ہے کہ آپ بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, آپ کو بھی یہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. جب مالک کا بلاوا آ جائے گا آپ کو یہ محل چھوڑنا پڑے گا, خالی کرنا پڑے گا. کس قدر بڑے آپ کے انہی محلات کے اندر انہی حکومتوں کو چلاتے ہوئے دنیا چھوڑ گئے, ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جنت کا محل اس کی گارنٹی ہے کہ اس کے اندر خالدین فیہا ابدا, اس محل کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ نصیب ہوگا. قیامت کے بعد ہمیں موت کو بھی موت آ جائے گی, اللہ ہمیں اس محل کے اندر داخلہ نصیب فرما دیں. کہتے ہیں نا جب کسی کالونی میں ہم جا رہے ہو, کالونی پہ گیٹ دربان روکتا ہے, وہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے اس کالونی میں. اچھا کہتا آ جاؤ, پھر آ جائیں جی. اور اگر کسی کا گھر نہ ہو کہتا میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں, اس کو بھی جانے دیتے. تو جس بندے کا جنت کے اندر محل بنا ہوگا اللہ کے دربان اللہ کے حکم سے اس کو بھی جانے کی اجازت عطا فرما دیں گے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے پر اللہ جنت میں محل دیتے ہیں. یا رسول اللہ اگر میں 20 مرتبہ پڑھ لوں تو پھر کیا ملے گا؟
فرمایا اللہ 2 محل جنت میں عطا فرما دے گا، جنت میں 2 محل عطا کر۔ اچھا یہ بن دیکھے کے سودے ہیں نا، ان کی قدر ہمیں اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ واقعی سچ تھا جو مخبر صادق نے ہمیں خبر دی تھی، جو ہمارے محبوب ہمیں بتا گئے تھے وہ سچ تھا، ہمیں پھر پتا چلے گا۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے، لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، آخری جہان کس نے دیکھا ہے جی، اتھے موجاں کرو، اتھے آرام کرو۔ بھائی میرے نبی نے دیکھا ہے، معراج کی رات دیکھ کے آئے ہیں، میرے نبی نے سب کچھ دیکھا اور امت کو ایک ایک بات سے آگاہ کیا آکے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم 30 مرتبہ پڑھ لیں، تو میرے آقا نے فرمایا عمر 30 مرتبہ پڑھو گے اللہ 3 محل جنت میں عطا فرما دیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم پڑھتے جائیں، فرمایا تم پڑھتے جاؤ اللہ جنت میں محلات عطا فرماتا جائے گا۔ آج ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں، آج ہماری زندگی قرآن سے دور ہو گئی، ہم نے نبی آخر الزمان کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے پیغام کو چھوڑ دیا، قرآن ہمیں کیا کہتا تھا ہم نے اس سے منہ موڑ لیا، ہم نے اپنی زندگی کو قرآن سے خالی کر لیا، ہمارے پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے، ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ علامہ اقبال نے ہماری ترجمانی کی ہے، ہمارے بارے میں علامہ اقبال نے کہا، کہتا گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، او ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی، اور آج کے مسلمان کی پوری عکاسی کرتی ہے یہ، کہتا گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اس کا یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے اس کا یقین نہیں، مگر میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے مہینہ کون سا، کسی کافر نے جو پوچھا ہے مہینہ کون سا، شرم سے ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ آج سب کھا پی رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا، ہلکی سی چادر لگائی دکان کے آگے اور سب اندر روزہ پکا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی یہ مسلمانوں کا ملک ہے، جس کا تھوڑا سا تھانے میں ہاتھ پڑتا ہے وہ کہتا ہے جی میں چادر بھی نہیں لٹکاندہ، میں بغیر چادر تو ہی روزے داراں نو کھلائی جنت۔ تو میرے بھائی آج وہ کہتے ہیں شرم سے ہاتھ سے گر گیا پانی رمضان کہتے کہتے، میرے گھر میں پڑی گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میرے گھر میں پڑی گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اس نے اقبال، یہ سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ اگر تیرے اندر نہ رمضان کا احترام ہے، نہ نبی آخر الزمان کا احترام ہے، نہ قرآن کا احترام ہے، تو پھر انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں تو کوئی درندہ ہے، تو اپنے آپ کو درندوں کی فہرست میں رکھ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، مجرم ہم خود ہیں، اپنی تنزلی کا باعث ہم خود ہیں، اپنے زوال کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، اللہ کا قانون نہیں بدلے گا۔ اللہ کے قانون کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میرے بھائی جب ہم بدلیں گے اپنے آپ کو، اللہ کا قانون بھی بدل جائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی اترنا شروع ہو جائیں گی۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے انہیں پھر قرآن دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کے لیے انہیں وہ قرآن دیتا ہے۔ جب وہ بخشنے پہ آئے اپنی امت کے گناہ گاروں کو، جب وہ بخشنے پہ آئے اپنے محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو، تو پھر تحفے میں ان کو وہ رمضان دیتا، تو ان کو رمضان دیتا۔ تو بھائی یہ رمضان دیا تھا رب نے، اور یہ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، اپنی اختتامی لمحات کو چھو رہا ہے، تو اپنے اللہ سے ہم دعا کریں، اپنے اللہ سے ہم معافی مانگیں۔ مولا میری زندگی ساری کی ساری تیرے حکموں کو توڑنے میں گزر گئی، لیکن یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا احترام ہے کہ میں اس رمضان میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر، میں اس مرتبہ جہاں پر بھی میں دعا کروانے کے لیے گیا ہوں، میں نے سب سے ایک ہی درخواست کی ہے، ہاتھ باندھ کے درخواست کی ہے، آپ سے بھی کرتا ہوں، 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے خاص کر لیں، 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے یہ دے دیں۔ سچی بات ہے، اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں خود دیکھیں گے۔ 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے اس رب نے دیے ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک الگ نعمت ہے، سانس کا باہر نکلنا ایک الگ نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اللہ کہتے ہیں تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تم میری نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے، میں اتنی نعمتوں کی تم پہ بارش کر رہا ہوں۔ وہ رب ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے، لیکن ہم اس رب کی نعمتیں کھا کھا کے کہتے ہیں ہمارے دانت ٹوٹ گئے اس کی نعمتیں کھا کھا کے، لیکن شکوے کرتے کرتے اس مالک کے ہماری زبان نہیں ٹوٹتی۔ آج اس رب کے شکوے ہماری زبانوں پہ جاری ہیں، ہر خاص و عام کی زبان پہ اللہ کا شکوہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں مالک نے کیا کر دیا۔ اپنے اعمال ہم نہیں دیکھتے۔ جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے ذرا اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنے نامہ اعمال کو تو دیکھ، تو نے اس کو کس طرح سیاہ کیا ہوا ہے، تیرے کرتوتوں سے وہ پورا سیاہ ہوا پڑا ہے۔ جب بندے کا نامہ اعمال اللہ کی فرما برداری والا ہوگا، اس کے لیے فیصلے جو آسمان سے اتریں گے وہ بھی اسی کے مطابق اتریں گے جو اس نے اوپر بھیجا ہوگا۔ جب ہم اوپر کو پھول پھینکیں گے نا تو ہمارے اوپر بھی پھولوں کی بارش ہوگی، اور اگر ہم اوپر کو پتھر اچھالیں گے وہی پتھر پھر ہمیں آ کے لگیں گے۔ آج ہم نے اوپر پتھر پھینکنا شروع کیے ہیں، ہمارے اوپر پھول نہیں آ سکتے۔ ہمیں پھول منگوانے کے لیے پھولوں کو اوپر بھیجنا ہوگا، پھولوں جیسے اعمال بھیجنے ہوں گے، اعمال صالحہ اوپر بھیجنے ہوں گے، نیک اعمال بھیجنے ہوں گے۔ کم از کم اپنے گھر میں 1 گھنٹہ مخصوص کریں جہاں ہمارے گھر میں نوائے وقت پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، جنگ پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، خبریں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے۔ وہاں پر ہم اپنے گھر میں 1 گھنٹہ ایسا مخصوص کر دیں کہ جس 1 گھنٹے کے اندر گھر کے اندر اور کوئی کام نہ ہو، صرف اس کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ 1 مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھنے سے اللہ گھر سے سارے شیاطین کو دور کر دیتے ہیں۔ کسی عامل کے پیچھے بھاگنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ سارے شیاطین کو، سب پریشانیوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب گھر میں قرآن پڑھا جائے گا میرے بھائی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کا فضل اترے گا، اللہ کا کرم اترے گا۔ سارے گھر کے بڑے چھوٹے بیٹھ جائیں، جن کو ویسے پڑھنا نہیں آتا ان کو سورۃ اخلاص پڑھنے پہ لگا دیں، آیت کریمہ پڑھنے پہ لگا دیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروا دیں وہ پڑھنے پہ لگا دیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھیں گے۔ قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے۔ ایک ہی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ وہ دن بھی ہمیں پھر دکھا۔ ایک وقت تھا جب گلی سے گزرتے تھے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کہیں کوئی اونچی آواز سے پڑھ رہا، کہیں کوئی آہستہ آواز سے پڑھ رہا۔ آج گھروں کے اندر قرآن پڑھا نہیں جا رہا، آج گھروں کے اندر سے پاس گلی سے گزر جائیں آپ، گانے بجانے کی آواز آئے گی۔ وہ جن کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے انہی کے گانے، انہی کے میوزک اپنے گھروں کے اندر ہم بجا رہے ہیں۔ ہماری گاڑی کے پاس سے گزر جائیں، ہماری گاڑیوں کے اندر سے انہی کا میوزک بجنے کی آواز آتی ہے۔ ہم کس منہ سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے بھائی؟ اپنے اعمال پہ ہمیں غور کرنی ہوگی۔ قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، مسلم کا عمل قرآن پر ہو وہ دور مبارک پھر آئے، پھر تیری حکومت قائم ہو، قانون تیرا پھر جاری ہو، محکوم ہو تیرا سارا جہاں، محکومی انسان مٹ جائے، بس تیرا ہی انسان بندہ ہو اور تو ہی اس کا ملجا ہو۔ وہ وقت خدایا پھر آئے، وہ دور خدایا پھر آئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی کو اس قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن کے مطابق ساری اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔